آپ کے تمام حواس میں سے آپ کی سماعت کی حس سب سے تیز ہے۔ آپ کے دماغ کو آپ کی آنکھ تک پہنچنے والی روشنی کو پروسیس کرنے میں تقریباً 0.2 سیکنڈ لگتے ہیں۔ آپ کے لمس کی حس کو بھی آپ کے دماغ کے جواب دینے میں تقریباً اتنا ہی وقت لگتا ہے، لیکن آواز کی لہر کے بعد آپ کی سماعت آپ کے کان تک پہنچتا ہے۔ دماغ اسے صرف 0.05 سیکنڈ میں پہچان لیتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کے کان ایک سیکنڈ کے 10 لاکھویں حصے سے بھی کم وقت میں ہونے والی آواز کی تبدیلیوں کو محسوس کر سکتے ہیں، لیکن انتظار کریں کہ آواز صرف 340 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہے، جبکہ روشنی 300 ملین میٹر فی سیکنڈ ہے۔ تکنیکی طور پر کس طرح سماعت تیز ہو سکتی ہے؟ اچھی طرح سے سننا دیکھنا صرف اس وقت شروع ہوتا ہے جب کوئی آواز روشنی آپ کے کان آنکھ تک پہنچتی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آواز کی لہروں کو آپ کے کان تک پہنچنے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ سگنل کو آپ کے کان سے دماغ تک پہنچنے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ آپ کا کان آپ کو آوازیں سننے سے زیادہ کام کرتا ہے۔ یہ آپ کو توازن کا احساس بھی دیتا ہے۔ جب آپ اپنے سر کو حرکت دیتے ہیں تو آپ کا اندرونی کان سیال سے بھرا ہوتا ہے، جو پھر آپ کے دماغ کو اشارہ کرتا ہے کہ آپ اس سیال کو حرکت دے رہے ہیں۔ آپ کے دماغ کو آپ کی پوزیشن کے بارے میں بھی بتا سکتا ہے، یعنی آپ کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں یا لیٹ رہے ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اپنی ذائقہ کی کلیوں سے کھانا چکیتی ہیں، لیکن آپ کے کان بھی اس میں مدد کرتے ہیں۔ آپ کے دماغ میں ذائقہ کے اشارے منتقل کرنے میں اعصاب ہیں جو زبان کو دماغ سے جوڑتے ہیں۔ یہ اعصابی بنڈل صرف درمیانی کان سے گزرتے ہیں، اسی وجہ سے کان میں انفیکشن سرجری ممکنہ طور پر ذائقہ کو پہچاننے کی آپ کی صلاحیت کو متاثر کر سکتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیوں جب آپ پہاڑوں پر اونچے اوپر جاتے ہیں تو آپ قدرے بہرے ہو جاتے ہیں؟ آپ کا درمیانی کان آپ کے ناک کے حصوے کے پچھلے حصے سے ایک چھوٹی سی ٹیوب کے ذریعے جڑتا ہے جسے یوسٹیشن ٹیوب کہا جاتا ہے۔ درمیانی کان میں ہوا کا مسلسل جذب ہوتا ہے اور یوسٹیشن ٹیوب ہوا کو دوبارہ سپلائی کرنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ بہاؤ اونچائی پر دباؤ کو برابر کرنے میں مدد کرتا ہے۔ دباؤ میں ہونے والی تبدیلیوں کو برقرار رکھنا مشکل ہوتا ہے اور آپ کو وہ بھرا ہوا احساس مل سکتا ہے جس کی وجہ سے سننا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے سننے کی حس کو کبھی بند نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ جب آپ سو رہے ہوں آپ کے کان آوازیں اٹھاتے ہیں، لیکن آپ کا دماغ انہیں روک دیتا ہے تاکہ عام شور نیند میں خلل نہ ڈالے۔ آپ کا بیرونی کان ایک آسان بلٹ ان برابری ہے جو پس منظر کے شور کو کم کرتا ہے۔ بیرونی کان ایک فنل کی طرح کام کرتا ہے، اس کا کام ایمپلیفائی اور ڈائریکٹ جمع کرنا ہے۔ انسانی بیرونی کان کے اندر کی آوازیں بھی آواز کی سمت کا تعین کرنے میں مدد کرتی ہیں، جہاں سامنے اور اطراف سے آنے والی آوازوں کو پیچھے سے آنے والی آوازوں کے ذریعے بڑھایا جاتا ہے، جس سے آپ کو آواز کی اصلیت کو مقامی بنانے میں مدد ملتی ہے، جس میں درمیانی کان میں سب سے چھوٹی ہڈیاں ہوتی ہیں۔ آپ کا پورا جسم سٹیپس کے ساتھ سب سے چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ 3 چھوٹی ہڈیاں اندرونی کان تک آوازیں پہنچانے میں مدد کرتی ہیں۔ یہ سب مل کر ایک پیسہ پر فٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ناقابل یقین حد تک چھوٹے ڈھانچے سب مل کر کام کرتے ہیں تاکہ آپ کو سننے کی صلاحیت فراہم کریں، تاکہ آپ کو ذائقہ میں مدد ملے اور آپ اپنے آپ کو برقرار رکھیں۔ کان کو متوازن رکھنا واقعی انسانی جسم کے سب سے قابل ذکر نظاموں میں سے ایک ہے، اور سننا اتنا ہی حیرت انگیز ہے جتنا کہ حس ہے اس کے افعال میں سے صرف ایک ہے۔